الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے معزز خواتین و حضرات، اسی پارے میں اس رکوع کے بعد ایک آیت ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے سیدھا راستہ اور یہ میرا راستہ ہے، اس پر چلو، اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا۔ اسی آیت کے تحت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ معروف اور مشہور حدیث لائے ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ پہلی امتوں میں یعنی یہود و نصارہ میں، یہود میں 71 فرقے بنے، ایک جنتی 70 جہنمی، اور عیسائیوں کے اندر 72 فرقے بنے، ایک جنتی باقی جہنمی، اور فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی باقی جہنمی۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھتے ہیں کہ علماء نے اس پہ غور و فکر کیا کہ وہ کون سا ایسا اضافی فرقہ ہے جو پہلی امتوں میں نہیں تھا، صرف اس امت میں ہے اور وہ جہنمی بھی ہے۔ تو غور کرنے سے معلوم ہوا، تلاش کیا گیا اور اس کی علامت لکھی انہوں نے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو علماء اور فقہاء سے بغض رکھتے ہوں گے، جو علماء فقہاء سے بغض رکھتے ہوں گے۔ یہ فرقہ اس لیے کہ پہلے زمانے میں اور پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں مجتہدین نہیں ہوتے تھے، نہ ہی اس کی ضرورت پڑتی تھی۔ ایک نبی آتے، اس کے چلے جانے کے بعد اللہ اور نبی بھیج دیتے، لوگ اپنے انبیاء سے مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کرتے رہتے تھے۔ ہمارے نبی علیہ السلام چونکہ آخری نبی، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا، تو اس امت پر اللہ نے یہ انعام اور احسان کیا کہ اس کے اندر مجتہدین پیدا ہوئے جنہوں نے قرآن و حدیث کو پیش نظر رکھ کر ہر مسئلے کا حل نکالا ہے امت کے لیے۔ تو جب پہلے فقہاء نہیں تھے تو ان کے دشمن بھی نہیں تھے۔ اس امت میں چونکہ فقہاء اور مجتہدین پیدا ہوئے ہیں تو ان کے دشمن بھی پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جان لینا چاہیے کہ وہ کون سا اضافی فرقہ جہنمی ہے جو پہلی امتوں میں نہیں تھا، اس امت کے اندر ہے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ اپنے کرم کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون۔ اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے۔ انسان جب نیکی کا صرف ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر وہ نیکی کر لے تو نامہ اعمال میں کم سے کم 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس سے زیادہ اللہ جس کے لیے جتنی چاہتے ہیں زیادہ لکھ دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اللہ کا کرم بڑا عجیب ہے، انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک وہ انسان گناہ کر نہ لے، اور اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور اس پر بھی اگر وہ بعد میں دل سے نادم ہو جائے، توبہ کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ندم و توبہ، بندہ نادم ہو گیا تو توبہ ہو گئی، توبہ ہو گئی تو گناہ مٹ گیا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ایک نیکی پہ 10 نیکی کم سے کم، زیادہ اللہ جتنی دیں۔ پھر حرم کی تو کیا بات ہے، وہاں کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں یہاں بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے کچھ باتیں بیان کی ہیں جو اللہ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ یہ سورۃ انعام کی تقریباً آخر کے اندر یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، میرے محبوب آپ اپنے امتیوں سے یہ بات کہہ دیں، اعلان کر دیں کہ جو عمل بھی کرو میرے لیے کرو،
آپ اپنی طرف سے اعلان کر دیں، اظہار اپنا کریں، سنائیں انہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ تمام چیزوں کا مالک کیونکہ اللہ ہے، اور ہم سب مملوک ہیں، اس لیے انسان کا دل و دماغ، ہاتھ پاؤں، زبان، آنکھ، کان، الغرض ہر چیز اللہ کی اطاعت کے لیے استعمال ہونی چاہیے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہرگز استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہم خود بھی ان چیزوں پہ آئیں اور ساری امت کو اس پہ لانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔